السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے موضوع اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو میں ہم جائزہ لیں گے سرکاری حج اسکیم کے تحت دی جانے والی سہولیات کے بارے میں۔ میں ہوں عمیر احمد گوہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حج اور عمرہ گوہر کے ساتھ۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ ناظرین کرام، حج بیت اللہ ہر مسلمان کے دل کی وہ تڑپ ہے جو زبان سے بیان نہیں کی جا سکتی۔ کعبۃ اللہ کی حاضری، طواف کے چکر، حجر اسود کا بوسہ، سعی، زمزم سے سیراب ہونا اور منا و عرفات میں ہاتھ اٹھا کر رب سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے کا جذبہ ہر مومن کے دل میں ایک خواب کی طرح زندہ رہتا ہے۔ یہ صرف ایک عبادت نہیں بلکہ زندگی کا سب سے بڑا اعزاز ہے، جہاں دل کو سکون، آنکھوں کو روشنی اور روح کو پاکیزگی نصیب ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ اپنے خالق کے حضور آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ بیت اللہ کے سائے تلے ہی انسان کو اپنی زندگی کا اصل مقصد سمجھ آتا ہے۔ حج ایک ایسا سفر ہے جو دلوں کو جوڑتا اور روح کو اللہ کی رحمت سے لبریز کر دیتا ہے۔ کعبۃ اللہ کی پہلی جھلک آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے دیکھی جاتی ہے۔ حج وہ سعادت ہے جس کے بعد انسان خود کو دنیا کی آلائشوں سے آزاد محسوس کرتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان خود کو اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب محسوس کرتا ہے اور یوں لگتا ہے جیسے دنیا کی ساری تھکن اور سارے گناہ کعبہ کے طواف میں بہہ گئے ہوں۔ حج دراصل گناہوں سے پاکیزگی اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہے۔ میری طرف سے دل کی گہرائیوں سے ان خوش نصیب مسلمانوں کو مبارکباد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے حج 2026 کی عظیم سعادت کے لیے منتخب کیا ہے۔ واقعی یہ اللہ کا خاص کرم اور انعام ہے کہ آپ کو اپنے گھر کی حاضری اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ دعا ہے کہ یہ سفر آسان، بابرکت اور قبولیت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو اور آپ کے دل، روح اور جسم کو دائمی سکون اور نور عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، بیت اللہ شریف کا طواف اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عاجزی و محبت کے ساتھ سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہر مسلمان کی زندگی کا سب سے بڑا خواب ہوتا ہے، اور حج سیزن کے آغاز سے تو دلوں میں بے تابی و بے قراری کا ایک طوفان امڈ آتا ہے اور نئے سرے سے ایک تمنا جاگ اٹھتی ہے کہ کاش ہمیں بھی اس بار وہ بلاوا نصیب ہو، کاش ہم بھی اسی سال لبیک پکارتے ہوئے خوش نصیبوں کے قافلے میں شامل ہو جائیں۔ ناظرین کرام، پاکستان میں سرکاری حج اسکیم کے علاوہ پرائیویٹ ٹور آپریٹرز بھی حج کی سروسز مہیا کرتے ہیں، لیکن اچھی سروسز کے ساتھ ساتھ ان کے ریٹ بھی کافی زیادہ ہوتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں سرکاری حج اسکیم کے ریٹ کافی کم ہوتے ہیں۔ یہاں یہ سوال بھی ذہنوں میں ابھرتا ہے کہ سرکاری اسکیم کے تحت عازمین کو کیا کیا سہولتیں میسر ہوں گی۔ ناظرین کرام، حکومت ہر برس اپنی کوششوں اور استعداد کے مطابق اس سفر کو آسان بنانے کے لیے نئی سہولتیں شامل کرتی ہے۔ سال 2026 کے حج کی جھلک بھی کچھ ایسی ہی نوید سنا رہی ہے کہ اس سال کا سفر زیادہ سہولتوں، زیادہ نظم اور زیادہ قرب الہی کے احساس کے ساتھ طے ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ مقدس سفر حقیقت میں کسی قیمت کا محتاج نہیں، کیونکہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کی اہمیت کو قیمتاً تولا نہیں جا سکتا، لیکن دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو سرکاری اسکیم میں شارٹ اور لانگ دونوں طرح کے پیکیجز موجود ہیں، جن کی لاگت 11,50,000 سے 12,50,000 روپے کے درمیان رکھی گئی ہے،
اور خوشائند پہلو یہ ہے کہ عازمین کی سہولت کے پیش نظر یہ رقم قسطوں میں ادا کی جا رہی ہے۔ مزید یہ کہ اضافی رقم کی ادائیگی پر ڈبل اور ٹرپل بیڈ جیسی اضافی سہولیات بھی مہیا کی جا رہی ہیں۔ اس بابرکت سفر کا آغاز ہوائی سفر سے شروع ہوتا ہے۔ ہر حاجی کو اکانومی کلاس کے ریٹرن ٹکٹ فراہم کیے جاتے ہیں۔ ویزا کا اجراء بھی اب جدید برقی نظام سے منسلک ہے اور لازمی بائیو میٹرک تصدیق بھی گھر بیٹھے آن لائن کی جا سکتی ہے۔ روانگی سے قبل ویکسین بھی ایک لازمی عمل ہے اور حجاج کرام کو یہ سہولت حاجی کیمپوں میں مہیا کی جاتی ہے تاکہ حاجی صاحبان محفوظ سفر کر سکیں اور یکسو ہو کر عبادت میں مشغول رہ سکیں۔ یوں ہوائی جہاز کی اڑان کے ساتھ ہی دل سے بے ساختہ لبیک کی صدائیں نکلتی ہیں۔ یہ سفر صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی تربیت کا بھی متقاضی ہے۔ وزارت مذہبی امور کی جانب سے ضلع اور تحصیل کی سطح پر تربیت اور ہمہ وقت رہنمائی کا انتظام کیا جاتا ہے۔ عازمین کو کتب، ویڈیوز اور لیکچرز کے ذریعے یہ شعور دیا جاتا ہے کہ لبیک کی وادی میں قدم کیسے رکھنا ہے اور کس یقین اور کس خشوع و خضوع کے ساتھ مناسک حج ادا کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ موبائل ایپ کے ذریعے حجاج کرام وزارت حج سے منسلک رہتے ہیں اور تازہ ترین اپڈیٹس سے باخبر رہتے ہیں۔ ناظرین کرام، لبیک کا یہ سفر صرف کعبۃ اللہ کی دیواروں تک پہنچنے کا نام نہیں بلکہ دل و دماغ کے ہر کونے کو اللہ کی یاد سے روشن کرنے کا نام ہے۔ مکہ مکرمہ میں حجاج کرام کے لیے رہائشیں عزیزیہ، بطحہ قریش اور النسیم کے علاقے میں منتخب کی جاتی ہیں۔ رہائشیں اٹیچ باتھ، اے سی، وائی فائی، لفٹوں اور دیگر سہولیات سے آراستہ ہوتی ہیں۔ اگرچہ یہ علاقے حرم شریف سے 7 سے 10 کلومیٹر دور ہیں مگر 24 گھنٹے دستیاب بہترین ٹرانسپورٹ سروس کی بدولت اس دوری کا مداوع کیا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ میں پاکستانی حجاج کرام کی رہائشیں حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند قدموں کے فاصلے پر واقع ہوتی ہیں اور یوں وہاں کے قیام کا ہر لمحہ درود و سلام کی خوشبو میں ڈوبا ہوا رہتا ہے۔ منا میں ڈی کیٹیگری کے خیمے اور صوفہ کم بیڈ اور عرفات میں اے سی خیمے کی سہولت بھی میسر رہتی ہے، تاہم مزدلفہ کی رات کھلے آسمان تلے بسر ہوتی ہے۔ مزدلفہ میں رات کے کھانے اور صبح کے ناشتے کا انتظام بھی حجاج کرام کو خود کرنا پڑتا تھا۔ یہ سب کچھ حاجی کو صبر اور قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ تاہم اس بار مزدلفہ میں بھی کھانے پینے کی بنیادی اشیاء فراہم کرنے کی نوید سنائی جا رہی ہے تاکہ حجاج کرام مزدلفہ کی سخت رات میں آسانی محسوس کر سکیں، لیکن دراصل تو وہاں راحت ہی راحت ہے جب لاکھوں زبانیں بیک وقت لبیک پکارتی ہیں۔ حج کی اصل سہولت نہ خیمے ہیں نہ ہوٹل ہیں بلکہ اصل سہولت وہ سکون ہے جو لبیک کی صدا کے ساتھ دل کو ملتا ہے۔ ناظرین کرام، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں 3 وقت کا بہترین کھانا جبکہ منا میں پیکڈ کھانے اور عرفات میں بھی 1 وقت کا پیکڈ کھانا دیا جاتا ہے، مگر اصل ضیافت وہ ہوگی جو ذکر و دعا کے ذائقے سے دلوں کو میسر ہوگی۔ ہر سیکٹر میں ڈسپنسریاں، بڑے ہسپتال، ڈاکٹرز اور مفت ادویات بھی دستیاب ہوں گی۔ موبائل ایپ، ہیلپ لائن، خدام الحجاج اور معاونین ہر وقت خدمت کے لیے موجود رہیں گے۔ قربانی کا انتظام بھی سرکاری طور پر کیا جائے گا اور حاجیوں کو ٹریکنگ نمبر کے ذریعے ان کی قربانی سے آگاہ کیا جائے گا۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ زیارات اس پیکج کا حصہ نہیں ہوں گی، مگر عشق و محبت رکھنے والے حجاج جب مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو ان کا دل خود ہی احد، بدر اور جنت البقیع کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے۔ زیارات کا شوق اور محبت کا جذبہ اپنی راہیں خود بنا لیتا ہے۔ مدینہ منورہ کی گلیوں میں چلنے والا حاجی صرف راہگیر نہیں رہتا، وہ عاشق بن جاتا ہے۔
بلکہ وہ عاشق تو پہلے سے تھا، اس کا عشق دوبالا ہو جاتا ہے اور اس کا ہر قدم درود و سلام کی خوشبو میں ڈھل جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ منظرنامہ ایک تجزیہ ہے جو پچھلے چند سالوں کے میرے ذاتی مشاہدے پر مشتمل ہے، تاہم آنے والے سال کے حج میں دستیاب سہولیات کے بارے میں حتمی اعلان وزارت حج ہی کرے گی، مگر یہ امید قائم ہے کہ انتظامیہ ہر سال کی طرح اس بار بھی سہولت اور خدمت کا تسلسل برقرار رکھے گی۔ اور آخر میں ہر حاجی کی زبان پر یہی دعا ہوگی کہ اے اللہ اپنے گھر کے ہر متلاشی کو بلا لے، ان کے راستے آسان فرما اور ان کے دلوں کو اپنی یاد سے منور فرما دے اور انہیں حج مبرور کی سعادت نصیب فرما دے۔ ناظرین کرام، آخر میں ان تمام حجاج کرام سے دست بستہ عرض گزار ہوں کہ جب بھی حج پر جائیں تو مجھے اس خاکسار کو، اس خدمت گزار کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالی مجھے بھی ان کی دعاؤں کی بدولت اپنے گھر کی حاضری اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی حاضری نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ انفارمیشن مل سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے عمرے اور حج کے سفر کے دوران میری ان ویڈیوز سے فائدہ اٹھا سکیں، ان کا سفر بھی آسان ہو اور میں بھی ان کی دعائیں حاصل کر سکوں۔ میں ہوں عمیر احمد گوہر اور آپ سے چاہوں گا اجازت، والسلام۔ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك